نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط سطر کا چھپانا ہے۔ جسم کے وہ اعضاء جس کو چھپانا ضروری ہے ان کو سطر کہا جاتا ہے، اور سطر مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف کے متصل نیچے سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنوں کے آخر تک گھٹنے سطر میں داخل ہے، یہ سارا حصہ جسم کا یہ مردوں کا سطر ہے۔ نماز میں بھی اور عام حالات میں بھی اس کو چھپا کے رکھنا یہ شرعاً ضروری ہے۔ اگر یہ اسی طرح بغیر چھپے ہوئے کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اور عورت کا سطر جو چہرہ ہے اور اسی طرح دونوں ہتھیلیاں ہے اور دونوں قدمین ہے، ان تین جگہوں کے علاوہ پورا کا پورا جسم یہ عورت کا سطر ہے، اور نماز کے اندر ان تین جگہوں کے علاوہ سارے جسم کو چھپانا اور ڈھانکنا ضروری ہے۔ اب اگر اعضائے مستورہ میں سے مرد کے اعضائے مستورہ ہے یا عورت کے اعضائے مستورہ ہے، ان میں سے اگر کوئی عضو، کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہا نماز میں، اور صرف کھلنا مراد نہیں ہے بلکہ ایک رکن کی مقدار کھلا رہا، اور ایک رکن کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، یعنی اتنا ٹائم وہ عضو کا چوتھائی حصہ کھلا رہا جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، تو اس سے نماز جاتی رہے گی اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر نماز کے شروع میں نیت کرنے سے پہلے کسی عضو کا کوئی چوتھائی حصہ کھلا رہا اور اس حالت میں آدمی نے نیت کر کے نماز شروع کی، تو یہ نماز ہی درست نہ ہوگی، اور یہ نیت اور نماز شروع کرنا ہی درست نہیں کہلائے گا، یہ نماز اس بندے کے ذمہ واجب الاعادہ رہے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے عمل سے نماز کے اندر اعضائے مستورہ میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھولا اپنے عمل سے، تو فوراً اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس کے لیے ایک رکن کی مقدار کھلا رہنا پھر شرط نہیں ہے، بلکہ ایک رکن کی مقدار سے کم بھی اگر کسی نے اپنے عمل سے اعضائے مستورہ میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ کھولا تو اس سے اس کی نماز جاتی رہے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔